بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو دفنانے کے بعد صحابیوں سے صفیں سیدھی کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی حمنہ رضی اللہ عنہا ملی۔ جب ان کو عبداللہ بن جعش، ان کے بھائی اور ان کے ماموں حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بتایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اور انا للہ الیہ راجعون کہا، لیکن جب ان کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا تو وہ بے ساختہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کے ہاں مرد کا ایک خاص رتبہ ہوتا ہے۔ آگے چلے تو ایک اور خاتون ملی جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں شہید ہو چکے تھے۔ جب ان کو ان کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بھی صبر کیا اور انا للہ الیہ راجعون کہا، اور کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو صحابیوں نے کہا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے دکھا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا یہ رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انہوں نے ان کو دیکھا تو کہا آپ صحیح سلامت ہیں تو کوئی غم نہیں، سب غم چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ دوڑی چلی آئیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عمر بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ان کو بتایا۔ انہوں نے بھی صبر کیا اور انا للہ الیہ راجعون کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیں اور تمام شہداء کے گھر والے خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ ایک ساتھ اکٹھے ہیں اور جنت میں ہیں، اور ان کی سفارش ان کے گھر والوں کے لیے قبول کر لی گئی ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا کہ جو باقی ماندہ لوگ ہیں آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ میری تلوار سے خون صاف کر دیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میری تلوار سے بھی خون صاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے بے لوگ جنگ کی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سب نے بے لوگ جنگ کی۔ اس کے بعد یہ رات ایک ہنگامی رات تھی، سب لوگ تھکے پڑے تھے، چور ہوئے تھے تھکاوٹ سے اور زخموں سے، لیکن اس کے باوجود تمام راستوں پر فل سیکیورٹی کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فل سیکیورٹی کی گئی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو تیار رہنے کے لیے کہا کہ قریش لوگ واپس آ سکتے ہیں، لیکن جنگ میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو کہ احد میں شامل تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ عبداللہ بن ابی نے جانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکار کر دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ میرے والد نے مجھے اس وجہ سے روکا تھا کہ گھر میں عورتیں تھیں، میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا، لیکن میں اس بار ضرور جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجازت دے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر نکلے اور حمر الاسد کے مقام پر، جو کہ مدینہ سے 8 کلومیٹر دوری پر ہے، وہاں پہ جا کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صحیح ثابت ہوا۔ مدینہ سے تقریباً 36 کلومیٹر کی دوری پر روحا نام کے مقام پر قریش نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا تھا اور وہ واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو پوری طرح کچل دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بڑے لوگ باقی بچ گئے جو آئندہ سالوں کے لیے انہیں مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں، کیوں نہ واپس جائیں اور ان کو بھی کچل دیں تاکہ طاقت کو پورے کا پورا ختم کر دیا جائے۔ صرف صفوان بن امیہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ ابھی جیت کے آئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ جو کہ جنگ احد میں شامل نہیں ہوئے وہ بھی واپس آ جائیں اور ایک وہ بڑی نفری تیار کریں اور آپ کی جیت کو ہار میں بدل دیں اور آپ کا رہا سہا جو اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن زیادہ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ واپس ہی جایا جائے، اس لیے صفوان بن امیہ کا جو مشورہ تھا وہ رد کر دیا گیا۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معبد بن معبد خزاعیہ آئے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے کیونکہ خزاعیہ قبیلے کا اپنا بنو ہاشم قبیلے کے ساتھ تعاون بھی تھا۔ وہ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرا ایک کام کریں، آپ ابو سفیان کے پاس جائیں اور اس پر جا کے روب ڈالیں اور اس کے حوصلے پست کریں۔ چنانچہ وہ ابو سفیان کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا روحا نام کے مقام پر وہاں پہ پہنچے۔ وہ لوگ واپس آنے کے لیے تیار ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ارے 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 آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میں جو دیکھ کے آیا ہوں آپ نہیں جانتے۔ وہاں پہ اتنا غیظ و غضب ہے کہ جو لوگ احد میں نہیں بھی آئے تھے وہ بھی آ گئے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا لشکر، ایسا لشکر میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا اور ایسا غصہ اور انتقام کی آگ بھی میں نے نہیں دیکھی۔ وہ لوگ آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ آپ یہاں سے ابھی کوچ بھی نہ کریں کہ ان کا قافلہ وہ سامنے پہاڑی کے پیچھے نظر آ جائے۔ یہ بات سن کر ابو سفیان کا حوصلہ پست ہو گیا اور باقی لشکر تھا اس کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ اتنے میں قبیلہ عبد القیس کا قافلہ آیا تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ ہمارا ایک میسج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، جب تم واپسی میں شام سے آؤ گے تو میں کشمش کا بھرا ہوا اونٹ تمہیں تحفے میں دوں گا۔ وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راستے میں رکے اور ابو سفیان کا میسج ان کو دے دیا۔ صحابیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ اور بلند ہوئے۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا اور تیاری پکڑ لی۔ اس کے بعد 3 دن تک انہوں نے وہاں انتظار کیا لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ 3 دنوں کے بعد وہ واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عزہ جمحی یہ ایک شاعر تھا، جنگ بدر میں اس کو قید کیا گیا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدیے کے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کے پاس بہت ہی بیٹیاں تھیں۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں لیا لیکن ایک وعدہ لیا کہ آج کے بعد وہ کسی قسم کی کارروائی مسلمانوں کے خلاف نہیں کرے گا، نہ کوئی شاعری کرے گا اور نہ کسی جنگ میں حصہ لے گا۔ اس نے یہ وعدہ کیا اور واپس چلا گیا، لیکن وہاں جا کے اس کا ارادہ بدل گیا اور یہ قریش کی باتوں میں آ کر پھر سے جنگ احد میں بھی شامل ہوا اور مسلمانوں کے خلاف اس نے شاعری بھی کی اور لوگوں کو بھڑکایا۔ واپسی پر صحابیوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اس نے پھر سے وہی درخواست کی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے پاس بہت بیٹیاں ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم قریش کے پاس پھر سے جا کر یہ کہو کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دھوکہ دیا؟ قریش کا ایک جاسوس معاویہ بن مغیرہ جب قریش لوگ احد سے واپس چلے گئے تو یہ مدینہ میں آ گیا اپنے کزن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ انہوں نے اس کو پناہ دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 دن سے زیادہ نہیں رک سکتے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو لے کر باہر چلے گئے تو یہ مدینہ میں ہی رکا رہا اور مدینہ کی جاسوسی کرنے لگا قریش کے لیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور یہ مدینہ میں ہی تھا تو اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا۔